बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 3 मार्च है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, 3 हफ्तों में हमने पाकिस्तान की सियासत में वो तेज़ी देखी जो हमें पिछले 3 वर्षों में नज़र नहीं आई। अपोजिशन जमातें गैर हाजिर हैं, मैंडेट में भी गैर हाजिर हैं, ऐवान में भी गैर हाजिर हैं, आपस में जब इत्तफाक करके बैठते हैं तब भी ये गैर हाजिर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दाव लगाकर बैठी है और अपॉर्चुनिटी की तलाश में हमेशा रहती है। जब भी ये इकट्ठे होते हैं तो हालात से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जाती है, जबकि नून लीग अपने जो अंदर के इख्तलाफात हैं उसको कंट्रोल करने में लगी हुई है। इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर जो आप खबरें देख रहे हैं उनमें आपको ये मानना पड़ेगा कि तेज़ी आ रही है। खबरें तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के हवाले से बाकायदा हाईलाइट हो रही हैं। नून लीग दावे करती है कि जनाब हमारे पास 13 से 14 लोग मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी कहती है हमने 6-7 लोगों से बात कर ली है। और दूसरी तरफ फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि हमारी भी 1-2 लोगों से बात हो रही है और हम कोशिश में हैं कि इन लोगों को इनकी टर्म्स के ऊपर तोड़ लिया जाए। अब टेबल के ऊपर ऑफर क्या करवाया जा रहा है? नून लीग ये कहती है कि पंजाब के अंदर अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, फ्रेंचाइज हमारे से बेहतर कोई नहीं है। पिछले 2 वर्षों से ये ख्यालात पैक किए जा रहे थे, इन्हें पिच किया जा रहा था कि जनाब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में से और इनकी जमात में से लोगों को तोड़ लिया जाए पंजाब के अंदर तो शायद फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। अब ये किन लोगों को टारगेट किया गया पिछले 2 वर्षों में? खबरें लगती रही और लोगों ने लंदन से खबरें लगाई कि लोग हाथ बांध कर टिकट लेने के लिए एवनफील्ड के बाहर खड़े होंगे और ये वक्त ज़रूर आएगा। अब इन खबरों में मज़ीद तेज़ी आ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन लोगों को टारगेट किया है जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सुनी नहीं जाती, और ये गिला एक का नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का रहा कि पार्टी लीडरशिप तक उनकी रसाई नहीं है और जिस किस्म का मैंडेट और जिन बुनियादों पर, जिन टर्म्स के ऊपर वो गए थे, वैसा रिस्पॉन्स उन्हें नहीं दिया गया। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गिला किया। अच्छा, अब ये मसला ये नहीं है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला है, ये नून लीग का भी यही मसला है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यानी हर जमात के अंदर ये मसाइल मौजूद होते हैं। और फिर सियासी जमातों के अंदर कुछ लोग ऐसे भी करैक्टर्स आपको मिलेंगे हमेशा हर जमात के अंदर, जो इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि उन्होंने दिहाड़ी लगानी होती है, सीज़न लगाना होता है कि जब इलेक्शन होगा हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इक़्तिदार भी आएंगे, फिर पैसा बनाएंगे। जब लोगों को पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लोग मैंडेट की बात करते हैं, लोग लीडरशिप तक रसाई की बात करते हैं, तो ये सिर्फ लीडरशिप की रसाई की बात नहीं है, ये बल्कि उस अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात है जो उन्हें मिली नहीं। लीडरशिप एक्सेस के हवाले से बहुत सारे लोगों के गिले भी हैं और उन्होंने इसका बरमला इजहार अब भी किया। और लोग जो तहरीक इंसाफ की जमात के अंदर कोशिश कर रहे हैं नाराज़ अरकान को बनाने के लिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें एक कंपैरेटिव, एक एनालिसिस भी रखना चाहिए और करना चाहिए। नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब किसी से मिलने के रवादार नहीं थे। सारी उम्र उन्होंने हाथ जो है वो ऐसे दूर से मिलाया और बल्कि देखने के रवादार भी नहीं थे। निहाल हाशमी के साथ एवनफील्ड के बाहर जो कुछ हुआ, वीडियोस मौजूद हैं। अब नवाज शरीफ साहब चूंकि तनहा हैं और उनके इर्द गिर्द उन लोगों की फौज है जो तीसरी, चौथी, पांचवी बल्कि छठी सफ में भी मौजूद नहीं रहे, आज वो बिल्कुल सबसे आगे बैठे हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का हाथ है। तो ये एक फुकदान लीडरशिप के एक्सेस और मैंडेट तक हमेशा लोगों को जो है इसके हवाले से गिला ही रहा है। नून लीग ने उन लोगों को टारगेट किया जो तहरीक इंसाफ में जिनकी सुनी नहीं जाती, या फिर उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो चाहते हैं कि उस पैसा बना सकें, ऑफर करवाया जा रहा है। अब 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो लोग जिनको अप्रोच किया गया कि जनाब अब हम आपको 1.5 साल तो रह गया, इस हुकूमत का आप हिस्सा भी बने और बदले में आपको क्या मिला, सिर्फ इंतज़ार के, और आप नाराज़ भी हैं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि आपको पैसे भी दे दिए जाएं कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, या फिर हम आपको आइंदा का टिकट भी दे देंगे। ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग दूसरी तरफ जाते हैं तो फिर ये नाअहल हो जाएंगे कानूनी तौर पर, और फिर इसका भी एक हल है। ये भी लोग बात कर रहे हैं कि जनाब अगर हम आपके साथ आए, चूंकि तहरीक इंसाफ वालों ने तो असूली एक फैसला कर लिया कि जिस दिन तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाई जाएगी उस दिन हाउस में कोई नहीं जाएगा, और हम हाउस में आएंगे तो फिर हमारा जो चेहरा है वो पूरी दुनिया देखेगी। तो फिर क्या होगा? अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए बड़े बड़े जो है वो ऑफर्स करवाई जा रही हैं।
बुकीज़ जो हैं वो ब्रीफ केस पकड़ कर इस वक्त निकल चुके हैं और इस वक्त एक बाज़ार गर्म है। उन लोगों के इर्द-गिर्द बाकायदा सर्वेलेंस की जा रही है, रिपोर्ट्स दी जा रही हैं कि जनाब नून लीग वाले पंजाब में किन-किन लोगों को खरीदने जा रहे हैं। अब दूसरा जो नुकता था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, रिज़ेंटमेंट का। नून लीग के वो लोग जो नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी में उनका अलम लेकर खड़े रहे, नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, नवाज शरीफ कल आएंगे, नवाज शरीफ फौरी आ रहे हैं, उन लोगों ने भी तो कुछ ना कुछ अपनी जमात के साथ तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं। आप उनको छोड़कर बाहर के लोगों को अगर फैसिलिटेट करेंगे तो किस हद तक फैसिलिटेट किया जाएगा? पैसे की हद तक फैसिलिटेट किया जाएगा, टिकट की हद तक फैसिलिटेट किया जाएगा, किस हद तक किया जाएगा? और ये रिजेंटमेंट मौजूद है जिसमें पार्टी के लोगों को इत्तेमाद में लिया जा रहा है। और हमें तो 2 ओपिनियंस नज़र आ रहे हैं और 2 ओपिनियन क्या हैं कि ख़ानदानों की लड़ाई नून लीग के अंदर भी हो रही है और कौन कंट्रोल करेगा, आज भी नून लीग के अंदर ये जंग मौजूद है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब शेरवानी पहनना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जो मेरी कल लोगों से बात हुई वो ये कहते हैं कि हालात मुश्किल हो जाएंगे 1.5 बरस, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि किसी तरह निज़ाम को लपेट कर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं और फिर एक नए मैंडेट के साथ, नए सिलसिले के साथ आ गए हैं, जिसकी बुनियादी वजह पूरी दुनिया अब तो जान गई है कि ये केसेस हैं। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अपोजिशन लापता है। लापता होने की बुनियादी वजह, गैर मुल्की सफ़ीर जब इन लोगों से मिलते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि नून लीग के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी बात नहीं मानते। जब दूसरे कैंप से मिलते हैं तो फिर कहा जाता है कि मरियम ये करती है। तो ये एक रिजेंटमेंट व्यूअर्स मौजूद है नून लीग के अंदर। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट तो नहीं खैर इसे कहना चाहिए, लेकिन बातें आई हैं। चूँकि पिछले 8-12 घंटे पहले एक स्टेटमेंट जारी किया गया गैर रस्मी गुफ्तगू की शक्ल में मौलाना फजल रहमान की तरफ से। वो ये कहते हैं कि 48 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और 48 घंटों में तरीके तमात जो लाई जाएगी। अब फिर इसकी रिक्विजिशन है, आइनी तरीक़ाकार है। खैर इसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल जो है ऑनलाइन भी मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। एक प्रोसेस है 9 दिन का जो पूरा करना होगा और फिर सेशन जो है रिक्विजिशन देकर भी जो आने चाहिए थे वैसे नहीं आए। अच्छा, अब ये 48 घंटे की जो बात है, इस पर मैं जो ख़बर है वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करूंगा, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू को क्या कहा, और इनकी बातें फजल रहमान की बातें आपस में दोनों जो हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। और वो बात क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, हमारे लोगों को कॉल्स नहीं आई। और फिर ये भी कहते हैं कि जिस तरह यूसुफ गिलानी के इलेक्शन में हुकूमत को पार्लियामेंट में शिकस्त दी थी, इसी तरह इमरान खान को अदम एतमाद में भी शिकस्त दी गई। फिर वो ये भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाने का जमहूरी तरीका अदम एतमाद है। पीपल्स पार्टी कोई गैर जमहूरी काम नहीं कर सकती, अगर करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। कैसे करेगी? तमाम सियासी जमातों का अदम एतमाद पर मुतफ़िक होना खुश आइंद है और हम काफ़ी अरसे से अदम एतमाद पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो आप किसी दूसरी जमात के लोगों को तोड़ते हैं पैसे देकर, तो ये गैर जमहूरी है। क्या कहेंगे आप लोगों के पास जाकर के, जनाब जमहूरियत के लिए सब कुछ करें, भुट्टो के लिए सब कुछ करें? किस बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मनाने जा रहे हैं? इस हवाले से कोई बात नहीं करता। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ लोग शामिल हो गए। अरे इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, ये कौन से लोग हैं? और बार बार आपको एग्जांपल्स दी जाएंगी यूसुफ गिलानी के इलेक्शन की, हफीज़ शेख के इलेक्शन की, कि जनाब वहाँ भी पैसा चला और नताइज जो थे वो डिफरेंट हुए और फिर तहरीके पाकिस्तान के चेयरमैन इमरान खान साहब को वोट का जो कॉन्फिडेंस वोट, इत्तेमाद का वोट जो था वो लेना पड़ा। याद रखिएगा, और ये लोग बात नहीं कर रहे, अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बार्ड कर दे, इन सब लोगों को मना कर दे उस दिन हाउस में जाने से, तो फिर लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको अपनी सारी सियासत दांव पर लगाकर जाना होगी फिल वक्त। लेकिन पाकिस्तान की तहरीक हमेशा से गवाह रही व्यूअर्स, लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। जब आप आवाम के पास वोट लेने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हवा को देखा जाता है कि हवा किस तरफ चल रही है। वो लोग जो नून लीग में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन किया, उस वक्त नून लीग की एक जो ओवरऑल पोजीशन थी कमज़ोर थी। तो तहरीक इंसाफ, इमरान खान अरूज पर, और इमरान खान के नाम पर तहरीक इंसाफ के लोग जो नून लीग के लोग थे, वो इलेक्शन उन्होंने जीता। तो ये हवा के ऊपर डिपेंड करता है। अवाम पाकिस्तान के इसी तरह वोट देती आई है और कोई ना कोई मुद्दा ज़रूर होता है जिसके ऊपर वोट दिया जाता है। आपको याद होगा रेफरेंडम एक हुआ था मुशर्रफ साहब के हवाले से, तो उस वक्त लोगों ने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ रेफरेंडम दिया था और वो नवाज शरीफ के हक़ में नहीं था। उस वक्त तज्ज़िये भी ये किए गए
کہ جناب یہ نواز شریف کے حق میں نہیں ہے بلکہ یہ مشرف کے خلاف ریفرینڈم ہے۔ تو خیر یہ باتیں ہمیشہ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد کے لیے کاف لیگ مفت ووٹ نہیں دے گی، انہوں نے بڑی پیشکش کرنی پڑی۔ دیکھیں یہ تو ہمیشہ ہوا، ہم تو پہلے دن سے ہی اس نظام کی برائیاں آپ کے سامنے رکھتے رہے کہ ایک جماعت ایک الیکشن لڑتی ہے اور پھر وہ اپنی جو ہمدردیاں کسی دوسری جماعت کے ساتھ رکھ دے، اور کاف لیگ کے حوالے سے جب آپ اتحاد کی جب گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر آپ کو اپنے اتحادیوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ کولیشن گورنمنٹس میں یہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اتحادی خوش نہیں ہوں گے تو پھر ملک کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہوگی، پھر وزیر اعظم کو جانا پڑے گا، کاف لیگ سے ملنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر جو گئے، اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اپنے پریویس ویڈیو کے اندر کہ یہ معاملات پہلے سے طے تھے، کاف لیگ کبھی بھی ایسی سیاست نہیں کرے گی۔ اب ایک دوسری بات کاف لیگ کے حوالے سے ویورز کی جا رہی ہے کہ شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے ضم ہو جائے، اور پھر جب آپ اس کا حصہ بن جائیں گے تو پھر آپ کی سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ کاف لیگ کے حوالے سے میرے پاس ایک خبر بھی ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن فضل الرحمان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی ویورز وہ بڑی 48 گھنٹوں والی جو انہوں نے کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں اور تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان ہم کر رہے ہیں اور آ جائے گی۔ اب نون لیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں یا نہیں ہیں، اس پر انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، ہاں البتہ میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ امپائر نیوٹرل ہو گیا، ویورز امپائر کو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے، پھر جمہوریت کی خوبصورتی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت ملک کے اندر ایسی کون سی صورتحال ہے ماں سوائے زرداری صاحب کی کرپشن کو لپیٹنے کے لیے، ہاؤس آف شریف کی کرپشن کو لپیٹنے کے لیے۔ اس کے حوالے سے میرے پاس ایک آگے خبر بھی ہے، میں آپ کو دوں گا لندن سے، اور کس طرح کی رپورٹنگ اس وقت کی جا رہی ہے علی عمران کے کیس میں، شہباز شریف صاحب کے کیس میں، لندن میں ڈیلی میل کا جو کیس ہے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور پھر کچھ عرصہ پہلے آپ نے انصار عباسی صاحب کی ایک خبر بھی دیکھی ہوگی۔ یہ سارے حقائق اکٹھے کر کے آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو سیاسی منظرنامے پہ ہو کیا رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ انصار عباسی صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ کہہ دیا گیا ہے ایسے چیف کی طرف سے کہ کوئی کسی کو فون نہیں کرے گا، کسی سے رابطہ نہیں کیا جائے گا، اور اس قسم کی غالباً خبریں لگائی گئی تھی، نیوٹرل رہیں گے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور ہم کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی۔ اس سے پہلے بھی ایک خبر لگائی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے کہ انہوں نے پھر آ کر ایک پریس کانفرنس انہیں کرنی پڑی کہ ہم ایک پیج پر ہیں، کنفیوژ جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ امپائر نیوٹرل اچھا لگتا ہے، امپائر نیوٹرل ہوگا تو انسٹیٹیوشنز ترقی کریں گے، یہ ہم سب کا ماننا ہے، لیکن حالات ایسے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ حالات اس لیے نظر نہیں آ رہے کیونکہ ملک کے اندر یہ جو اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے رات کی تاریکی میں اپوزیشن کے لوگوں نے کوششیں کی ہیں کہ وہ پنڈی جا کر لوگوں سے بات کریں، لوگوں کو اعتماد میں لیں اور اپنا موقف رکھ سکیں، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ اور منہ کی کھانی اس لیے بھی پڑی کیونکہ پاکستان کی افواج اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ایڈونچر کے موڈ میں نہیں ہے۔ شاید عام بندے کو جو انٹرنیشنلی جو ہماری سچویشن ہے وہ نظر نہیں آتی۔ بعض لوگ اس پورے معاملے کو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں۔ یہ بات ہم متعدد دفعہ کر چکے ہیں، میں بھی کر چکا ہوں کہ نومبر بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نومبر ہمیشہ ہی امپورٹنٹ رہا، چونکہ یہاں سے ایک ایکسٹینشن ہونی ہے یا نہیں ہونی اس کا سوال کیا جائے گا۔ پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دو قسم کے جو آرڈرز جو ہیں وہ لکھوا کر، نوٹیفیکیشن لکھوا کر، سائن کروا کر رکھ لیے گئے ہیں۔ اب یہ نوٹیفیکیشنز کیا ہیں آرمی چیف کے حوالے سے، ایسی خبریں بھی میڈیا میں کوٹ کی گئی۔ تو ویورز سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امپائر نیوٹرل ہے کہ نہیں؟ امپائر بالکل نیوٹرل ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ امپائر کو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ تحریک عدم اعتماد صحیح ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے نہیں۔ جب ہم کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے 3 سالوں میں کیا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اتحادیوں کو اور اپنی جماعت کے لوگوں کو کس حد تک خوش رکھا، اور آپ کی پرفارمنس وہاں پر کیا ہے۔ چونکہ دیکھیں عوام نے تو فیصلہ 5 سال بعد کرنا ہے۔ لیڈر جو ہوتا ہے یا کسی بھی جماعت کا جو رہنما ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کر صرف بھاشن دے سکتا ہے، وہ نعرے لگا سکتا ہے کہ مر گئے، مٹ گئے، مہنگائی آ گئی، یہ ہو گیا، حکومت نے غریب عوام کو نچوڑ لیا،
لیکن عوام نے 5 سال بعد جب آپ الیکشن میں جائیں گے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سیاسی ایکٹیویٹیز وہ آپ کے اپنی کارکردگی پر منحصر ہوتی ہیں. تو یہاں پر آپ کی اتحادیوں کی کارکردگی کے ساتھ برتاؤ اور پھر آپ نے اپنے اراکین کے ساتھ کیا کیا ہے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا. لیکن ویورز میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ اس وقت پینک کا شکار اس لیے بھی ہے کہ یہ ڈیسپریٹ میئرز ہیں. میری رات کو پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے کے ایک بہت بڑے صحافی سے بات ہوئی اور کافی لمبی بات ہوئی اور اکثر ہوتی رہتی ہے. اور اس ادارے کی خوبی یہ ہے کہ یہ حکومت کے خلاف ہمیشہ خبریں دیتا ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم بھی دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اور یہ پروگرام میں اسے شامل کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر وہاں سے لوگ ایسی بات کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کے لوگ بھی انہیں اپروچ کرتے ہوں گے, اپوزیشن کے لوگ بھی انہیں اپروچ کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں کیسے چلانا ہے, کیا کرنا ہے, تو ان کے پاس جو خبر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ اوتھینٹک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت نون لیگ ہاؤس آف شریف بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شاید اتنی ڈیسپریٹ نہ ہو جتنی نون لیگ ڈیسپریٹ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ صبح کا سورج نہ نکلے اور عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ کاف لیگ ہو ویورز, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ کوئی اور جماعت بھی ہو جو جاتے جاتے آخری بہار کا مزہ لینا چاہتی ہے, ان سب کی کوشش یہ ہے کہ اپنے سیاست کی وراثت کو کیسے بچانا ہے. کاف لیگ کا فیوچر کیا ہوگا؟ شجاع صاحب کی طبیعت اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. پرویز الہی صاحب بھی آبویسلی اپنی سیاسی اننگز کی اگر بات کی جائے تو اتنی زیادہ اننگز موجود نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی سیاسی زندگی جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. نواز شریف صاحب اپنی آخری اننگز کھیل کر پویلین لوٹ چکے ہیں. آصف علی زرداری صاحب روز بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ جاتے ہیں. تو اس ملک کی سیاست کو پھر کس نے سنبھالنا ہے؟ کاف لیگ میں سے آپ کو اگلی پود نظر آئے گی. پھر انہوں نے بھی اپنی الائنمنٹ کرنی ہے کہ کیا ہم فیوچر ہمارا کہاں پہ کھڑا ہے. اس لیے تو ملاقاتیں ہوتی رہی کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمارے گھر میں لوگ آتے ہیں. کیوں کہ آپ نے کل کو مونس الہی نے بلاول کے ساتھ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے, مونس الہی نے مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے. یعنی اگر انہیں اپنا حریف بنانا ہے, حلیف بنانا ہے, یہ بات کا فیصلہ کیا جائے گا. حمزہ نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے. صفدر کو جب لانچ کیا جائے گا تو صفدر نے اپنا وزن دیکھنا ہے کہ کہاں پہ موجود ہوگا. مریم نواز نے اپنی سیاسی پوزیشن کو دیکھنا ہوگا. تو یہ وہ نقطہ ہے جس وجہ سے یہ لوگ سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں. ہاں, حالانکہ جہاں تک رہی بات ان صحافی سے جو بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیسپریٹس ہیں, بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں عرفان. میں نے کہا اچھا جی ڈیسپریٹ میں پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یاد رکھیں, ہم نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ عمران خان ایک پہاڑ کا نام ہے. اگر اس کو سر نہ کیا گیا تحریک دم اعتماد کی شکل میں تو پھر یاد رکھیے گا یہ تمام لوگ, پوری اپوزیشن کی سیاست اس میں دفن ہو جائے گی. اور پھر آپ بھول جائیں کہ آئندہ 5 سال حکومت کون کرے گا. یہ سال بھی پورے ہوں گے اور پھر اگلا ٹینیور بھی ملے گا, کیونکہ کیسز تیز ہو جائیں گے, سزائیں ہوں گی, لوگوں کے لیے بچنا ناممکن ہو جائے گا. میں یہ بار بار آخری اننگز کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ ہمیں ایسی ہی نظر آتی ہیں. ویورز, نومبر بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا اور نومبر سے پہلے کچھ اہم فیصلے بھی جو ہیں وہ ویورز کیے جائیں گے. ویورز, یہ جو باتیں ہیں اور یہ جو جس قسم کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے, یہ ماحول بنایا جا رہا ہے. ایک خبر لگی ہے, میں نے کچھ ویلاگز بھی کیے, طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں مکمل طور پر ایکٹیو نہیں ہو سکا, لیکن انشاءاللہ آج سے 3 ویڈیوز ہم کریں گے دن کی, تاکہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں جتنی تیزی آ رہی ہے آپ کے سامنے ہم رکھ سکیں. لندن سے رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ ڈیفیمیشن کیس میل ڈیفینس اگینسٹ عمران علی بیسڈ آن نیب ایلیگیشنز, اور پھر نیب ایلیگیشنز کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے جتنی بھی ڈیلی میل نے, ڈیوڈ روز نے رپورٹنگ کی, یہ باتیں تو ساری نیب کرتا آیا. نیب نے کہا کہ جناب اتنے پیسے یہاں سے ملک سے باہر چلے گئے, انہوں نے فلاں میں چیز میں خرد برد کی, اور یہ الزامات ہیں. میرا پاکستان کی عدالتوں میں کے حوالے سے ایک بات میں کہتا ہوں, ان تمام سیاستدانوں کو یہ نظام آپ لوگوں کا بنایا ہوا ہے, یہ میرا نہیں بنایا ہوا یا ہمارے ویورز کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کا بنایا ہوا ہے.
آپ کو پاکستان کے آپ یہاں پر ایک قانون لے آئے نا تو یہ پورے کے پورے اکٹھے ہو جاتے ہیں اتحادیوں کے ساتھ، یعنی پوائنٹس سچویشن کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے. دیکھیں جی، پی کا آرڈیننس جو ہے وہ بہت ہی آزادی صحافت کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے. جزا اور سزا کا نظام تو ہونا چاہیے نا، کسی نہ کسی چیز کو آپ بنیاد بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت ویورز یہی کیا جا رہا ہے. لندن کے اندر جو خبریں لگائی گئی اور ایلیگیشنز ہیں، آپ عدالتوں میں چلے جائیں، علی عمران صاحب پاکستان جائیں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور سرنڈر کرنے کے بعد آپ کہیں کہ جناب میں بے قصور ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے. پوری دنیا نیب سے جو ہے وہ فائدے اٹھاتی پھر رہی ہے. نیب آرڈیننس آیا تھا، آپ بھی اٹھا لیں. آصف علی زرداری صاحب کی تو فائلیں تک غائب ہو گئی، ریکارڈ غائب ہو گیا. جو ماہر ہیں آپ بھی ریکارڈ غائب کروا دیں، کچھ تو کریں، ملک میں آئیں. لیکن یہ امپورٹنٹ کیس کیوں بن گیا ہے؟ پاکستان کی عدالتوں میں نہ پیش ہوتے ہیں نہ ثبوت پیش کرتے ہیں. لیکن ویورز یاد رکھیں، ڈیفیمیشن کیس ہے یہ، اور اخبار نے خبر چھاپی ہے ان ثبوتوں کی بنیاد پر جو ثبوت عدالتوں میں پاکستان کی، اگر یہ خبر جس طرح لگائی گئی ہے پیش کیے گئے، تو پھر آپ کو ان عدالتوں کے ثبوتوں کو جھوٹا قرار دینا ہے. ڈیوڈ روز کے وکلا کیا کہیں گے عدالت جا کر؟ کہیں گے جناب یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ ثبوت، یہ ٹرانزیکشنز ہوئی، یہ تھا بندہ جس نے اپنے اکاؤنٹ کو استعمال کیا، اور یہ سب چیزیں جو ہوئی، ہم نے جو خبر دی وہ ان ثبوتوں کی بنیاد پہ دی. تو ہمیں کس بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا؟ شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس، حمزہ کے اکاؤنٹس، سلمان کے اکاؤنٹس، نصرت بیگم کے اکاؤنٹس، جویریہ کے اکاؤنٹس، رابعہ کے اکاؤنٹس، یہ اکاؤنٹس کی حقیقت ہے. اور پھر ان لوگوں نے اپنے ثبوت جو ہیں وہ عدالت میں پیش کرنے ہوں گے. تو پاکستان کی عدالتوں والا حال یہاں پر نہیں ہوگا. جب کاؤنٹر آرگومنٹ آئے گا اور یہ کہیں گے کہ کیا کہیں گے، میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ جناب یہ کیونکہ سیاسی مقدمات تھے، پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز ہیں سارے، اور سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمات بنائے گئے، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے، اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پاکستان کی عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پایا، تاریخوں پر تاریخیں لے لی جاتی ہیں، فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ اس کو بطور ڈیفنس برطانیہ کی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ جب تک پاکستان کی عدالتوں میں کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے تو اخبار نے کس بنیاد کے اوپر یہ اخذ کر لیا کہ یہ سب کرپشن کی گئی، یہ پیسہ استعمال کیا گیا. برطانیہ کی ٹیٹیز، وہ لوگ جو پاکستان میں موجود تھے جنہوں نے اس کو استعمال کیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالت جب اس ڈیفنس کو فائل کیا گیا، اس کو کس حد تک مانتی ہے، اور جب اس کے اوپر اگلی ہیئرنگ ہوگی. تو ویورز یاد رکھیں، یہ ہیں اخبارات، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، اور ڈیفیمیشن کیس کے اندر جو ایلیگیشنز تھے ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی کچھ ہے جو پاکستان کی عدالتیں کرتی رہی. ویورز آج خبریں بہت ساری ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بڑی بڑی، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ سے دوبارہ اگلے 6 سے 7 گھنٹوں میں دوبارہ ملاقات ہو، اور اس وقت ہم آپ کے سامنے مزید جو ہے وہ حقائق بھی رکھیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان میں مزید سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ بات آپ کو مان لینی چاہیے کہ گڑبڑ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور لوگ بکنے کے لیے تیار ہیں، سوداگر نکل چکے ہیں. ریٹ نہیں لگ رہا صرف مرضی کا، چونکہ جب ریٹ لگے گا تو انہیں اپنی سیاست سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. کیا لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر تیار ہیں اس بات کے لیے؟ اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. اجازت دیجیے، اپنے کمنٹس بھی بھیجیے گا، جڑے رہیں میرے ساتھ، اور مزید اپنی جو سوالات ہیں وہ بھی رکھیں تاکہ ہم اس ڈسکشن کو اوپن کریں، اور کوئی اگر نقطہ آپ کے ذہن میں ہو تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.